حاضرین مجلس، احباب گرامی، معاشرے میں، سماج میں اور سوسائٹی میں چلنے پھرنے، گھومنے اور ملنے ملانے والے لوگ جانتے ہیں کہ اہل الحدیث کے بارے میں جتنی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، جتنی الزام تراشیاں کی گئی ہیں، اور جو باتیں بنائی گئی ہیں، کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ 12 مہینوں کے حوالے سے بالعموم اور محرم الحرام کے حوالے سے کیے گئے، اٹھائے گئے، داغے گئے سوالات کے جوابات کے ساتھ اس مجلس میں اپنا وقت انتہائی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ اسے گزاریں گے تاکہ حقیقت واضح ہو سکے۔ جنہوں نے آج تلک ہمیں قریب ہو کے دیکھا ہی نہیں، دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکیں، سننا چاہیں تو سن سکیں، اور جو اپنے لوگوں کے اعتراضات سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں بھی پتا ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ رب کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں، لیکن میری گفتگو کا مقصد قطعاً کسی کا دل دکھانا نہیں ہوتا، لیکن کوئی اٹھ کر کے اہل الحدیث پہ بیجا اعتراض کرے تو اس کا جواب احباب تلک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ آسان انداز میں جناب کی خدمت میں انشاءاللہ ہماری طرف سے ان لوگوں کے اعتراض کا جواب حاضر ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ الحمدللہ ہم احکام اور نواہی ان دونوں کا منبع صرف اللہ کو سمجھتے ہیں۔ حلت ہو یا حرمت ہو، یہ اتھارٹی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے، حرام وہ ہے جو رب نے حرام کر دیا، اور یہ پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ ہماری خوشی بھی معیاری ہے، ہمارا غم بھی معیاری ہے، لیکن دوستوں کو تعجب ہوتا ہے۔ پہلے ذرا تعجب سنیں۔ میں بیٹھا ہوتا ہوں دنیا داروں میں، ہماری مجلسیں ان کے ساتھ دن کو ہوتی ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ سر ایک سوال کا جواب دیں کہ اہل الحدیث کے منہ کا ٹیسٹ پورا سال 12 مہینے ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے یہ کڑوا کیوں رہتا ہے؟ انہیں کچھ بھی پسند نہیں۔ میں نے پوچھا مثلا، کہنے لگے کہ اہل حدیث 11ویں کی کھیر کیوں نہیں کھاتے، 12ویں کے پکوانوں کو منہ کیوں نہیں لگاتے، یہ نظر و نیاز کیوں نہیں کھاتے، یہ کربلائی سبیلوں سے میٹھے مشروبات کیوں نہیں پیتے، انہیں ختم کے کل کے فروٹ اچھے کیوں نہیں لگتے، تیجے ساتے کی بریانی کو یہ قریب سے دیکھتے بھی نہیں، 10ویں کے پلاؤ بھی نہیں کھاتے، 40ویں کے قورمے انہیں نہیں بھاتے۔ کیا وجہ ہے؟ بخار ہے، میٹھا اچھا نہیں لگتا، شب برات کے حلوے اور مانڈے بھی نہیں دیکھتے، درباروں مزاروں کے لنگر پہ لنگر انداز نہیں ہوتے، یہ جمعرات کی شیرینیاں بھی نہیں کھاتے، محرم کے نانوں حلیموں پہ نہیں مرتے، رجب کے کنڈو کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ان کا کوئی سواد نہیں ہے، ان کے منہ کا ٹیسٹ خراب ہے۔ تو جواب عرض ہے کہ سرکار
ہم ایک خاص ٹیسٹ رکھتے ہیں، دنیا کے سارے مزے، سارے ثواب حوض کوثر کے اس جام پہ قربان کرتے ہیں جو کل قیامت کے دن ساقی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو دینے ہیں جنہوں نے دین کو بدعات اور خرافات کا شکار نہیں کیا۔ آغاز کرتے ہیں، 12 مہینے ہیں، پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس مہینے میں اکثر سوالات کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال کہ جناب آپ محرم کو مانتے ہی نہیں، جو شریعت نے مانا ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ یکم محرم سے اسلامی سال شروع ہوا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، اس کا آغاز اسلامی کیلنڈر کو ہم تسلیم کریں، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ذی الحجہ میں ہوئے، ایک روایت کے مطابق یکم محرم کو شہید ہوئے، مگر ہم اس شہادت کو یہ ذی الحجہ میں ہوئی ہو یا محرم میں ہوئی، اس کو بطور شہادت تسلیم کرتے ہیں، بطور ڈے ویسے ماننے منانے کے قائل نہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملا نہیں۔ اسی طرح اگر بات منانے کی ہو تو 7 محرم 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا ہے، بات منانے کی ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 محرم بعد میں گزرے، ان میں مناتے مگر آپ نے نہیں منایا۔ محرم کا یوم عاشورہ میرے محبوب نے بطور روزے کے رکھا ہے، الحمدللہ ہم رکھتے ہیں، لیکن یکم محرم سے 10 محرم یا 10 سفر تک جو امور شریعت سے ہٹ کے ہوتے ہیں آپ سوال کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال، اہل حدیث سیاہ لباس نہیں پہنتے، کالے کپڑے نہیں پہنتے، شریعت نے کسی رنگ کا کوئی کپڑا منع نہیں کیا سوائے مؤثر بوٹی کے رنگے ہوئے جوگی رنگ۔ اللہ کا شکر ہے ہم 12 مہینے جو رنگ بھی ملے پہنتے ہیں، لیکن ان دنوں میں ماتمی سنگتوں کی مشابت کی وجہ سے من تشبہ بقوم فہو منہم، ہم ماتمی نہیں ہیں اس لیے ہم نہیں پہنتے۔ مگر اگلا سوال ساتھ ہی، دوسرا سوال، اہل حدیث فیروزہ یا پتھر یا نگینے کیوں نہیں پہنتے؟ جناب ہم فیروزہ حلال سمجھتے ہیں، ابو لولو فیروز ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب فیروزہ تھا، مگر جب اس کی نسبت اس کی طرف کی گئی تو قاتل امیر مومنین جناب عمر کی طرف منسوخ کہ جو یہ پتھر پہنے گا وہ فاتح ہوگا، اس اعتبار سے ہم اس پتھر کو کبھی بھی زندگی میں استعمال نہیں کرتے۔ ہم نگینے یا کوئی بھی پتھر اس عقیدے سے پہنتے ہیں کہ یہ صرف ایک حسن ہے، لباس ہے، مگر یہ میرے حالات بدلیں گے نہیں، یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، جو خود کروٹ لے نہیں سکتے وہ میرے حالات بدلیں گے نہیں، کبھی نہیں۔ وہی تو ہے جو فیصلے کرتا ہے پتھر کے مقدر کے، کسے اسود بنانا ہے کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے۔ لہذا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم رزق روٹی کے لیے، حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے یہ چیزیں نہیں پہنتے۔ تیسرا سوال، اہل حدیث کڑے چھلے مندریاں ٹل کیوں نہیں پہنتے؟ اچھی طرح سنیے، میرے پیغمبر نے خود منع کیا۔ اگر یہ شریعت میں جائز ہوتے، پیغمبر معراج پہ گئے تھے، رب کالے دھاگے چھلے کڑے یہ بھیج دیتے، حسنین کریمین کے ہاتھوں میں ہوتے، محبوب پہنتے، نہ محبوب نے پہنے، نہ علی المرتضیٰ نے پہنے، نہ امام حسن و حسین نے پہنے۔ اس لیے ہم ان کو ماننے والے اہل الحدیث بھی ان کا استعمال نہیں کرتے۔ چوتھا سوال، اہل حدیث نظر مولا نیاز حسین کی معقولات نہیں کھاتے۔
حرام ہے کیا؟ تو جواب سنیے، بے شمار آیتیں ہیں سورۃ البقرہ میں، سورۃ النحل میں، سورہ انعام میں، مائدہ میں۔ ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ جس چیز کو غیر اللہ کے نام کر دیا جائے، بھلے وہ حلال ہو، بکرا حلال ہے، غیر اللہ کے نام کی تکبیر پڑھ دی گئی یا نام لگا دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ویسے ہی ہے، او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح جو غیر اللہ کے نام حلال چیز بھی کر دی جائے، وہ کھیر ہو، وہ پھرنی ہو، وہ معقولات ہو، وہ مشروبات ہو، وہ خنزیر کے گوشت کی طرح رجس بھی ہے، فسق بھی ہے، اس لیے ہم نہیں کھاتے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دینا کہ فلاں چیز نہیں کھانی، اس میں جراثیم ہے تو ہم بچتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے چائے میں مکھی گر جائے، محبوب کہتے ہیں کہ ڈبو کے نکال لو، چائے پی لو، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا۔ جہاں ڈاکٹر کہے ہم رکیں، جہاں دلوں کے حکیم اور طبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل قرآن بولے، اللہ الرحمن بولے، تو پھر ہم اس کو استعمال کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم لوگوں کی چاہتوں پہ نہیں بلکہ اللہ الرحمن کے فیصلوں پہ اپنے کھانے پینے کا تعین کرتے۔ پانچواں سوال، اہل حدیث کربلائی سبیلوں کے مشروبات کیوں نہیں پیتے؟ سیم جواب، کیا میٹھے نہیں ہوتے؟ میٹھے ہوتے ہیں۔ اگر شوگر کے مریض کو میٹھا ڈاکٹر روک دے، کڑوا جو ہے وہ لگے اسے اور زہر لگے، تو پھر جس بات سے اللہ اور اس کے رسول روک دیں، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ حضرات، چھٹا سوال، اہل حدیث سبیلے کیوں نہیں لگاتے؟ سبیلوں سے پانی کیوں نہیں پیتے اور خود سبیلے کیوں نہیں لگاتے؟ ہم سبیل فی سبیل اللہ پورا سال پوری زندگی رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم دکھاوے نہیں کرتے، نمائش نہیں کرتے، لیکن غیر اللہ کے نام کی سبیل نہ ہم مشابت کی وجہ سے، نہ دیکھا دکھائی کی وجہ سے، اور نہ کسی کا نام کر کے۔ ساتواں سوال، اہل حدیث یا محمد کیوں نہیں کہتے؟ یا علی ناب علی کیوں نہیں کہتے؟ یا حسن یا حسین یا غازی عباس علم بردار کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ کیا حرج ہے؟ ہمارے پاس مدد کے لیے اس سے بہتر اللہ کا خود اپنا حکم، ادعونی فاستجب لکم، پکارنا ہے تو مجھے پکارنا۔ جیسے رب محمد نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا، آپ نے اپنی ہر دعا میں یا ربی اللہم کہہ کر کے پکارا۔ ہر پیغمبر نے، خود علی مرتضیٰ نے، اہل بیت اطہار نے، میرے پیغمبر کے ہر جیسے صحابی نے اللہ کو پکارا ہے، ایسے ہی اہل الحدیث اور وہابی بھی پکارتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ آٹھواں سوال، اہل حدیث یا علی مدد کیوں نہیں کہتے؟ پہلے تھے پکارنا اور یہ بھی سوال ہے، یا علی مدد کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ خود علی نے مدد کے لیے پکارا تو اللہ کو پکارا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جب بھی مدد کی ضرورت پڑی تب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہل بیت اطہار نے اور اصحاب نے مدد کے لیے پکارا تو اللہ کو پکارا۔ دسواں سوال، اہل حدیث ائمہ اطہار کو علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ ہم تو عام مسلمان کو بھی ملیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، ہم انہیں بھی سلامتیاں دیتے ہیں۔ جو بھی قبروں میں مدفون ہے، السلام علی اہل الدیار من المومنین، مگر علیہ السلام بات طرز کی ہے، اصطلاحات کی ہے۔ جیسے علیہ السلام انبیاء کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اصحاب اور اہل بیت اطہار کے لیے رضی اللہ عنہم ہے، اور اولیاء اللہ کے لیے رحمت اللہ علیہ ہے۔
اس لیے ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علیہ السلام نہیں، کیونکہ یاروں نے علیہ السلام کہہ کے ان اماموں کو نبیوں سے بڑھا کے معصوم قرار دے کے پھر کہتے ہیں کہ انبیاء کی وہ وقت نہیں۔ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے دنیا کے اندر الحمدللہ ہم اس کو بطور ٹرم بولتے نہیں ہیں، وہی اصطلاح استعمال کرتے ہیں جو اہل اللہ نے، جو خود اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی تھی۔ 11واں سوال، اہل حدیث یہ کیوں نہیں مانتے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ تو جتنے بھی غزوے سن 61 سے پہلے ہر غزوے میں اسلام زندہ تھا۔ بدر میں اسلام زندہ، احد میں اسلام زندہ، خندق میں اسلام زندہ، حدیبیہ میں اسلام زندہ، خیبر میں اسلام زندہ، فتح مکہ میں اسلام زندہ، حنین میں اسلام زندہ۔ اور لوگوں جتنے بھی ممالک فتح ہوئے 1035 ملک اور شہر حضرت عمر اکیلے فاتح بن کے اس دنیا میں رہتے ہیں۔ تیری نظر میں اسلام زندہ نہیں ہوتا؟ 2.5 سال میں 35 سریے اور غزوات صدیق اکبر نے لگا دیے، اسلام زندہ نہیں تھا؟ 35 لاکھ مربع میل تلک اسلام پھیلا ہے، آپ سمجھتے تھے زندہ نہیں ہے؟ اس لیے ہم ایسے خلاف حقیقت کسی شعر کو اپنا سلوگن نہیں بناتے۔ 12واں سوال، اہل حدیث سیدنا حسین کو سید الشہداء کیوں نہیں مانتے؟ او بھائی تیرے ذاکروں اسلام کو رد کر کے دلائل کو چھوڑ کے اپنے فلسفے چکلا رکھے ہوں۔ سید الشہداء ٹائٹل ہے، اور یہ ٹائٹل زبان نبوت سے، یہ اعزاز، یہ رتبہ اللہ کے محبوب نے زبان وحی سے دیا ہے، تو جناب امیر حمزہ کو دیا ہے۔ ہم ان سے چھین کے کوئی ایسی چیز محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی اور کو نہیں دیتے۔ اسی طرح کہ اہل بیت سے محبت نہیں وجہ کہ تم اہل حدیث شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ بھائی اگر یہ محبت کی دلیل اور تقاضا ہوتا تو ہم کرتے۔ محبوب کے سامنے 70 اہل احد شہید ہیں، 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ میرے پیغمبر چاہتے تو ہر سال 3 ہجری سے لے کے آخری دم تلک ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں کھڑے کر دیتے، ماتم بپا کر دیتے، مگر میرے پیغمبر نے 70 شہدائے احد اور 70 شہدائے بیر مونا پہ ماتم نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اہل الحدیث کل بھی حق پہ تھا اور آج بھی حق پہ تھا۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، مہمانوں کی استقبالیہ نظروں سے استقبال کیجئے، اس کے بعد ہم بات آگے بڑھیں گے۔ حضرات، 14واں سوال، اہل حدیث گال کیوں نہیں پیٹتے؟ عام لوگوں کے اندر سوسائٹی میں چلنے والا سوال عامت الناس کے ہاں کہ جناب یہ دین ہے، اہل الحدیث کو اہل بیت سے محبت ہوتی تو گال پیٹتے۔ اور لوگوں جس کی نسبت سے اہل بیت کو اہل بیت کہا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کی مرتبہ بھی اپنے چہرے پہ ہاتھ نہیں مارے، بلکہ اصول بتایا، من لطم الحدود، جو گال پیٹے گا وہ میرا نہیں ہے، اس لیے ہم گال نہیں پیٹتے۔ 15واں سوال، اہل حدیث گرے پان کیوں نہیں پھاڑتے، قمیض کیوں نہیں اتارتے؟ قمیض لاؤنا بھی کیا اوکھا ہے، کہو تے ہونے لا دینے، لیکن اگر دین سمجھ کے گرے بان پھاڑ کے اور اس کو صاف کر کے پھر صفِ ماتم بپا کرنی ہوتی، احد
موقع پہ ہوتا، جب جب شہداء آئے میرے پیغمبر کہہ دیتے چلے ماتم شروع کیا جائے، قمیصیں اتار دی جائیں، گریبان پھاڑ دیے جائیں۔ میرے پیغمبر نے کہا وہ شکل جیوب، جس نے کسی غم کے اوپر گلے پھاڑے قمیص اتارے، وہ میری امت کا فرد نہیں ہو سکتا۔ حضرات 16واں سوال، اہل حدیث سینہ کو بھی کیوں نہیں کرتے؟ اگر بات صرف مقابلے کی ہوتی، میدان میں آ جاتا، دھاڑ دھاڑ کی آواز آتی، دھڑام دھڑام کی صدائیں ہوتی، دائیں بائیں ہاتھ سینے پہ لگتے، لیکن میرے پیغمبر نے، آل بیت اطہار کے سردار نے خود فرمایا یہ شکل جیوب، تیری سینہ کو بھی یہ ماتم بپا کرنا، چہروں پہ مارنا یہ دین نہیں ہے، اس لیے اہل الحدیث یہ بھی نہیں کرتے۔ 17واں سوال، اہل حدیث مرثیہ نہیں پڑھتے؟ اہل حدیث مرثیہ نہیں پڑھتے؟ ایک تو وہ جواب ہے جو ان کے زبان میں ہوتا ہے، لیکن میں دینا نہیں چاہتا، کوئی گرے تو میں بھی گروں، ضروری نہیں ہے۔ سنیے، میرے پیغمبر نے منع فرمایا تھا وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، جس نے بھی جاہلانہ مرثیے اشعار کی صورت میں، نثر کی صورت میں، گفتار کی صورت میں زبان پہ اللہ کے خلاف جملے لے کر کے آیا اور اس نے اس مقام شہادت کو قبول نہیں کیا، وہ میرا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام لیڈر مانے۔ 18واں سوال، اہل حدیث قاتلین حسین کی طرفداری کیوں کرتے؟ سر جی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ طرفداری کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر الزام ہے۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں جو FIR کٹواتے ہو وہ جتنے بھی معلوم لوگ ہیں ان پہ بھی اور جو نامعلوم ہیں ان پہ بھی کاٹی جائے، تاکہ اس شیلٹر میں مکہ سے لے کے چلنے والے، مدینہ سے لانے والے، ایام حج میں 12 ہزار خطوط لے کے آنے والے، اور جو ہے وہ کوفہ میں بلانے والے، بلا کر کے بیعتیں کرنے والے اور پھر چھپ جانے والے، 80 کلومیٹر آگے چل کے کربلا تلک پھر خیموں کو آگ لگانے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ شامی ہوں یا کوفی ہوں، کسی کو چھپایا نہ جائے۔ بھائی جب FIR ہوتی ہے تو بیچ میں لکھا نہیں جاتا کہ چند نامعلوم جن کا پتہ نہیں کیونکہ شامل تفتیش کیے جائے، تو جناب کو برا لگتا ہے۔ ہمیں علم ہے کہ شریک جرم کون ہے، اس لیے جب آپ چھپانے لگتے ہیں۔ اور پھر 19واں سوال، اگلا سوال کہ اہل حدیث یزید پلید کو پلید کیوں نہیں کہتے اور اس کی طرفداری کیوں کرتے ہیں؟ سنیے، ملوث یزید ہو یا کوئی کوفے کا پلید ہو، ہم اظہار لا تعلقی کرتے ہیں۔ قاتل کائنات کا کوئی بھی فرد ہے، ہماری نظر میں بھی مجرم، رب کی نگاہ میں بھی مجرم، لیکن تم اپنوں کو اپنے پلوں میں چھپا کے، علم کے سائے میں لا کے، دوسروں کو اٹھا کے، اور وہ سارا جتنا بھی ملبہ ہے آج کے اہل سنہ والجماع پہ گراؤ تو نہیں چلے گا، کیونکہ یہ لوگ تب تھے نہیں، شریک جرم نہیں تھے، جو شریک جرم تھے ان کو چھپایا جا رہا ہے۔ قریب ہے یارو روز معاشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا ہے آستی کا۔ 20واں سوال، اہل حدیث پنج تن کو نہیں مانتے، الزام ہے، جھوٹ ہے۔ کس نے کہا ہے پنج تن کو نہیں مانتے؟ جناب ہم صرف پنج تن نہیں، سب تن کو مانتے ہیں جن کو محمد الرسول اللہ نے مانا۔ 21واں سوال، آپ اہل بیت کو کیوں نہیں مانتے اہل الحدیث؟ الزام ہے ہم سردار اہل بیت اطہار محمد الرسول اللہ کو بھی مانیں، پیغمبر کی 11 بیویاں 2 آپ کے حرم میں، مزید 13 ان کو بھی اہل بیت مانے، بیٹوں کو بیٹیوں کو اہل بیت مانے، آپ کے 3 داماد اہل بیت مانے، آپ کے نواسے نواسیوں کو اہل بیت مانے، آپ کے چچے پھوپھیاں جو اسلام میں آئے ان کو، اور آپ کے چچا زاد پھوپھی زاد رشتہ دار جو اہل اسلام ہیں، کلمہ پڑھا ہے، جو پیغمبر کے وفادار ہیں، ہم ان کے حیادار ہیں،
جو میرے پیغمبر کے کلمے کے حیادار نہیں وہ کوئی بھی ہو، نہ ہم نے کل مانا تھا نہ ہم آج ماننے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ اور 22واں سوال ہے جی، اہل حدیث قاتلین حسین سے اظہار برات کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں سن لو، الزام ہے ہم قاتلین حسین کے نہ خیر خواہ ہیں، نہ چاہنے والے ہیں، نہ پشت پناہی کرنے والے ہیں، نہ سائڈ لینے والے ہیں۔ وہ جو بھی ہیں، وہ جابر بھی، وہ ظالم بھی، وہ اپنے جو ہے وہ انجام کو پہنچ چکے، پہنچنے والے بھی، ساری دنیا بھی مل کے ان کی سائڈ لے لے، وہ بچنے والے نہیں۔ اور جو ان کے قاتل نہیں ہیں، ساری دنیا بھی ان کو ملبس کر کے جان چھڑا لے، اللہ کے ہاں وہ بری الذمہ ہیں۔ ہم اظہار برات کرتے ہیں مگر ان کے سائے میں، یہ برات کے جو ہے وہ شیلٹر میں پیغمبر کے یارانے اور گھرانے پہ تبرہ بازی نہیں کرتے۔ فرق نوٹ کرو، ہم تبرہ بازی نہیں کرتے۔ 23واں سوال، اہل حدیث شہدائے کربلا کا چہلم نہیں مناتے؟ جناب یہ سنت نبوی نہیں ہے فوت شدگان کا کل 7، 10واں، 40واں چہلم یا برسی، اگر سنت ہوتی تو ہم مناتے۔ اہل حدیث مولا علی کو مولا علی کیوں نہیں مانتے؟ جناب ہم مولا علی مانتے ہیں مگر انہیں اللہ نہیں مانتے۔ تو مولا کہہ کے یا ابو تراب کہہ کے کل کائنات اور مٹی کا باپ ثابت کر کے اللہ سے بھی بڑھا کے یہ جو ہے غلو کرے، یہ غلو اہل الحدیث کے ہاں نہیں ہے، وہ مخلوق ہیں۔ مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ان کی شان بیان کی ہے ہم اس کو اس حد تلک رکھتے ہیں، مخلوق کو خالق نہیں بناتے۔ 25واں سوال، اہل حدیثوں کے ہاں کوئی بچے فقیر حسین کیوں نہیں ہوتے؟ حسین دے منگتے اینا دینا چلو اور چام بویاں تے حسین دا منگتا۔ میرے بھائی تجھے تیری فقیری مبارک۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہم اپنے بچوں کو رب کے در کا فقیر بناتے ہیں۔ جا دنیا میں پتہ کر کسی اہل حدیث کو دے، فقیر ملے گا تو رب قدیر کی وہ دہلیز کا ملے گا، کسی اور جگہ پہ نہیں۔ 26واں سوال، اہل حدیث گھوڑے کو مقدس کیوں نہیں مانتے؟ اگر جانور کو مقدس ماننا ہوتا تو میرے پیغمبر کی اونٹنی سر فہرست، میرے پیغمبر کے گھوڑے سر فہرست ہے، میرے پیغمبر کا گدھا سر فہرست تھا، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کی آل نے، اصحاب نے ان چیزوں کو شریعت کا حصہ نہیں جانا، اسی لیے ہم بھی نہیں جانتے۔ 27واں سوال، اہل الحدیث محرم میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے، الٹ کیوں کرتے ہیں؟ اہل حدیث محرم میں شادیوں کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو سوائے حالت احرام کے کسی اور حال میں نکاح سے منع ہی نہیں کیا۔ 12 مہینے جب دل چاہے شادی کریں، بسم اللہ ویلکم۔ جب پیغمبر نے منع نہیں کیا، جب تمہاری کتابیں خود کربلا میں شادیاں کروائیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ یہاں میں ایک اشارہ کر دوں، اہل حدیث محرم کے پہلے 10 دنوں میں اپنی شادی شدہ بیٹیاں سسرال سے واپس کیوں نہیں لے کے آتے؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے، محلے میں رہتے ہیں، اسی نہیں دیکھا تسی کدی اپنی بیبیاں نو بچیاں نو لے کے آئے، تسی کیوں لے آندے ہو؟ تاکہ انہاں 10 دنوں دے وچ کوئی عقل مند لے اشارہ کافی۔ مکے جا کے جیسے نہیں پوچھتے کچھ لوگ ازدواجی تعلق جائز ہے جی؟ وہ اگر جائز نہ ہوتا مکے والے مکی کیسے پیدا کرتے؟ مدینے والے مدنی کیسے پیدا کرتے؟ لیکن تجھے کیا سمجھاؤں، ان دنوں میں تیرے لیے یہ بیٹی کا نکاح ہوئے شوہر کے ساتھ تو تعلق جائز نہیں ہے۔ ڈیش 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 آگے تو خود سمجھدار ہے، ذاکرین سے نسبت کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک اور سوال ہے 28واں، اہل حدیث 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ابھی بیچارہ کل ایک بیٹھا زور لاؤن ڈیا سی جی یہ حدیث 300 سال بعد پیدا کیتی ہے وہابیاں نے، تاکہ 10 محرم کو روزہ رکھا جائے، افطاری کی جائے۔ وہ جناب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کے آئے، تب سے لے کر کے رحلت کے آخری سال تک
یہ روزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا بھی اور اس کی تلقین بھی فرمائی، پچھلے سال کے گناہوں کی معافی کی عظمت اور کفارہ بھی بتایا، اور یہ بھی کہا کہ اگر اگلے سال زندہ رہے تو رکھیں گے، خیر زندگی نے وفا نہ کی۔ 29واں سوال، اہل حدیث محرم کے نان اور حلیموں کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ خود ساختہ تبرکات ہمیں مزہ نہیں دیتے۔ اہل حدیث محرم کی کجیاں ٹوٹیاں کیوں نہیں بھرتے؟ کیونکہ خلاف شرع ہیں۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا، ایسے سارے ثواب ہم قربان کرتے ہیں اس کوثر کے جام کی لذت کے اوپر جو ساقی کوثر نے صرف ان کے لیے رکھے ہیں جو بدعات و خرافات میں نہیں گئے۔ شیخ میرے ٹائم کے صرف منٹ بتا دیجیے گا، میں بٹھانا نہیں چاہتا، وگرنہ میرے پاس 12 مہینے ہیں۔ آج کتنا ہے اشارت؟ 10 منٹ جی، 10 منٹ اور 11 مہینے۔ جناب اگر ہم منانا چاہیں تو آج سفر میں 10 محرم کو چہلم کیوں نہیں مناتے؟ جواب آ چکا کہ سنت سے ثابت نہیں۔ سفر کی نحوست کیوں نہیں مانتے؟ میرے پیغمبر نے کہہ دیا لا سفر، اور اسی طرح آپ اس میں کاروبار سفر شادی سے روکتے کیوں نہیں؟ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نحوست کے سلسلے ختم کر دیے، ہم نے سفر میں سفر بھی کیے، شادیاں بھی کی، جلسے بھی کیے، کاروبار بھی کیے، معاملات بھی کیے، الحمدللہ۔ ہم رسومات کے چکر میں پڑ کر کے وہ نہیں کرتے، کیونکہ جس چیز کی گارنٹی محمد الرسول اللہ دے دے، اہل الحدیث اس گارنٹی کو اپنا دین بھی سمجھتے، ایمان بھی سمجھتے۔ ماہ ربیع الاول میں اگر بات منانے کی ہوتی تو یکم ہجری میں 18 ربیع الاول کو مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا گیا، میں اس کا جشن مناتا، مگر دین سے ثابت نہیں۔ 25 ربیع الاول کو غزوہ دومت الجندل لگا، میں اس کے اوپر جو ہے وہ سیمینار رکھتا، مگر پیغمبر سے ثابت نہیں۔ 3 ربیع الاول آخری وحی نازل ہوئی، اگر میں نے جشن منانا ہوتا تو میں اس پہ رکھتا، مگر ثابت نہیں۔ 12 ربیع الاول کو میرے پیغمبر کی رحلت، لوگوں نے عید میلاد النبی رکھی، پیغمبر سے پوری زندگی ثابت ہوتی تو میں مناتا۔ 16 ہجری میں ربیع الاول میں فتح بیت المقدس ہوا، اگر کتاب و سنت سے اس جشن کی بات ہوتی، پورے زمانہ عثمانی میں دور ذی النورین میں جناب علی المرتضیٰ نے، حسنین کریمین نے اور ائمہ محدثین نے مفسرین نے منایا ہوتا، مگر انہوں نے نہیں منایا۔ اس لیے میں ایام اور تہوار اور مہینوں کی رسومات مرضی کی نہیں رکھتا۔ ربیع الثانی میں مواقعات مدینہ منورہ میں ہوئی، اگر یہ بات اس پہ ہوتی تو میں جشن رکھتا۔ 3 ہجری کو زینب بنت خزیمہ کی وفات ربیع الثانی میں ہوئی، اگر وفات کے اوپر یہ اس طرح کی چوزیں ہوتی تو میں ضرور مناتا۔ 6 ہجری ربیع الثانی میں غزوہ الغابہ یزید گرد ہوا، اگر بات یہی ہوتی تو میں اس غزوے کو سجاتا۔ پھر 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ ہے، رسول اللہ کی شادی سیدہ خدیجہ سے اسی مہینے میں ہوئی، میں اس کی اینیورسری مناتا۔ اگر بات شریعت کی ہوتی، غزوہ ذات الرقاع اسی مہینے میں ہوا، میں اس کے اوپر بھی سیمینار رکھتا۔ 8 ہجری کو سریہ موتا کا پورا سیٹ اپ مناتا۔ فتح قسطنطنیہ کفر اور اسلام کی عظیم ترین جنگوں میں سے اور جیت میں سے جیت تھی، میں جشن رکھتا۔ 6واں مہینہ ماہ جمادی ثانیہ 8 جمادی سن 13 ہجری کو جناب ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی، میں جو لوگ وفات پہ کرتے ہیں وہ سب کرتا۔ اسی طرح اسی مہینے میں 20 جمادی ثانی 5 بعثت کو سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوئی، میں ولادت کے جشن رکھ لیتا۔ اسی مہینے میں 3 جمادی ثانی کو 11 ہجری میں سیدہ زہرا کی وفات ہوئی، میں اس کے اوپر بھی وہ سسٹم رکھ لیتا۔ مہینہ رجب آیا ہے، 13 رجب 23 قبل ہجری جناب علی پیدا ہوئے، جو تو کر رہا ہے میں وہ کر لیتا، لیکن نہ جناب علی نے کیا نہ محمد رسول اللہ نے کیا۔ 15 رجب ہے اور یہ جنگ یرموک ہے، 22 رجب کے کنڈے ہیں اور 22 رجب کی وفات امیر معاویہ ہے، 25 رجب 101 وفات عمر ابن عبدالعزیز ہے، 27 رجب کو یہ شب معراج ہے۔ میرے محبوب سے جب یہ چیزیں ان کی زندگی میں معراج کر کے واپس لوٹ کے ثابت نہیں ہے، اس لیے نہ میں وہ کروں نہ میں تیرے کنڈے بھروں۔ وفات ہے، غم ہے، اپنی جگہ ہے، مگر میں اس پہ عیدیں رکھوں ایسے نہیں ہے۔ ماہ شعبان آیا، 9 شعبان کو ام کلثوم بنت محمد
محمد کی وفات 15 شعبان کو شب برات، اور اسی طرح غزوہ تبوک رجب اور شعبان تلک چلتا رہا. اگر سلسلے ہوتے تو میں بھی یہ بھی چلاتا، مگر نہ کسی آیت سے ثابت نہ صحیح روایت سے ثابت، اس لیے ہم نے یہاں پہ جشن نہیں رکھے. تو کہتا ہے پھر مناتے کیوں؟ بتاتا ہوں. ماہ رمضان ہے، 17 جو ہے وہ سن 2 ہجری یا 17 تاریخ ہے. آج بدر فتح ہوا ہے. چاہتا تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں زندگی گزارنا چاہتا تو گزار سکتا تھا، مگر تو نے نہیں گزاری. گزار رہے ہیں. اگر جشن رکھنے ہوتے تو میں یہاں رکھتا، محبوب نے رکھے ہوتے مگر نہیں رکھے. 20 رمضان کو 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا ہے، اس کے بعد محبوب زندہ رہے مگر جشن نہیں منایا گیا. 21 رمضان کو شہادت حیدر کرار کے اپنے بچوں نے ویسے نہیں منائی جیسے تو کہہ رہا ہے. ہاں رمضان میں قیام ہے میں مناؤں، سیام ہے میں مناؤں، اعتکاف ہے میں بیٹھوں، شب قدر ہے میں تلاش کروں، آخری عشرہ میں سارا کروں. 10واں مہینہ شوال شروع ہے، 1 شوال کو پیغمبر عید الفطر پڑھیں. ہم سارے عید الفطر پڑھنے والے ہیں، کیونکہ پیغمبر نے جو دن منایا جیسے منایا، اذان نہیں تو نہیں، اقامت نہیں تو نہیں، پہلے جماعت اور نماز، پھر خطبہ و دعا، واسطے بدل کے تکبیرات پڑھ کے جیسے پیغمبر نے وہ دن منایا ہم منائیں. شوال کے 6 روزے حضور نے رکھے، ہم رکھے. 17 شوال 3 ہجری کو شہدائے احد کے 70 لاشیں دنیا میں دیکھے، مگر پیغمبر نے شوال میں یہ ماتم نہ 3 کو نہ 4 کو نہ 5 6 7 8 9 نہ 10 ہجری کو منایا. تو پھر ہم کیسے منا لیں؟ 11واں مہینہ ہے، ذوالقعدہ ہے. یہ غزوہ خندق 5 ذوالقعدہ کو پیش آیا. جشن کا جو ہے وہ جشن پیغمبر نے نہیں منایا، ہم نہ منائیں. صلح حدیبیہ اسی مہینے 6 ہجری فتح مبین تھی، آپ نے جشن نہیں منایا، ہم نہ منائیں. ذوالقعدہ میں سفر حج ہوا ہے، آپ نے اس کے بعد میں جشن نہیں رکھا، ہم نہ منائیں. مہینہ 12واں ہے، ذوالحجہ ہے، یوم ترویہ آپ نے منایا، ہم اہتمام کر کے جائیں. یوم عرفہ آپ نے اس کی عظمت بتائی، خود کھڑے ہوئے، ہم کھڑے ہو کر کے اس کو منائیں. یوم النحر آپ نے قربانیاں کی، عید الاضحیٰ کا دن آیا 10 ذوالحجہ کو امت مسلمہ منائے. حضرات یوم شہادت عثمان ہے، میرے پیغمبر نے شہادتوں کے ایام نہیں منائے، اس لیے ہم مناتے نہیں ہیں. تو عید غدیر خم رکھے اور اس پہ لاکھوں دلائل اپنی طرف سے شبہات کی صورت میں لائے، لیکن الحمدللہ ہم دلائل رکھتے ہیں. یوم شہادت عمر ہو، نقصان بہت بڑا ہے، لیکن شہادت کا جو رتبہ اور شان ہے وہ بھی عظیم تر ہے. لہذا محرم سے لے کے ذوالحجہ تک پورا سال 365 دن، 12 مہینے، ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے دن اور رات اہل الحدیث وہی کرتا ہے جو آسمان سے رب الانام نے اتارا ہے، سید الانام نے دیا ہے. جو آپ نے نہیں دیا، ساری دنیا بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، وہ ہم لینے والے نہیں ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں مگر دلیل کے ساتھ. وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، اور وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں. آدھی گفتگو ابھی چھوڑ رہا ہوں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.